اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ساری دنیا کو مال و دولت ثروت پسند ہے، تیرے رب کو اپنے محبوب کی محبت پسند ہے، آمنہ کے لال کی پیروی پسند ہے۔ تبھی تو بریلی کے رضا نے کہا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا چاہتا ہے نا رضائے محمد۔ میاں اس نبی سے ہم الگ نہیں ہو سکتے۔ اپنے بچوں کو حب نبی سکھائیے، اپنے بچوں کے دلوں میں نبی کا پیار ڈالیے، نبی کا عشق اپنے بچوں کے سینوں میں سکھلائیے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے جب کوئی داڑھی ٹوپی والا معاذ اللہ نبی کو اپنی طرح کہتا ہے، نبی کے علم پہ اٹیک کرتا ہے، نبی کو مردہ کہتا ہے۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں میاں آپ بتائیں، ہے نا کیا نام ہے مشتاق بھائی کی والدہ اپنی قبر میں ہے، اگر ہم سب کو یہاں سے قبرستان جانا پڑے تو ہم لوگ قبرستان جائیں گے تو پہلا کام کیا کریں گے؟ قبرستان میں جتنے مردے ہیں ان کو ہم کیا کریں گے؟ ارے کچھ بھی تو ہاں نہ بولیے، کیا کریں گے؟ سلام کریں گے۔ سلام کسے کیا جاتا ہے، زندوں کو یا مردوں کو؟ آپ بتائیں، آپ کا ایک جواب ہوگا، جس کے اندر سننے کی صلاحیت نہیں ہو اسے ہم سلام کیوں کریں گے؟ صاحب پتھر کے اندر سننے کی صلاحیت نہیں مگر مردوں کے اندر سننے کی صلاحیت ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا، بخاری سے لے کر صحاح ستہ کی جتنی احادیثیں ہیں سب میں قبرستان میں مردوں کو سلام کرنے کا حکم ہے۔ تو آپ کو تعجب کی بات تو یہ نہیں ہے، مردوں کا پاور کان کی سماعت اتنی تیز ہے کہ بندہ جب چلتا ہے تو ہمارے چلنے کی آواز بھی مردے سنتے ہیں۔ سلام تو دور کی بات ہے۔ سلطان رضا پوچھنا چاہتا ہے، آپ کی بستی کے قبرستان میں شرابی بھی دفن ہے، نمازی بھی دفن ہے، حاجی بھی دفن ہے، نیکوکار بھی دفن ہے، بدکار بھی دفن ہے، سب دفن ہے۔ سلطان رضا ایک سوال کرنا چاہتا ہے، آپ کے گاؤں کا ایک گنہگار 100 سال سے علاوہ ٹولہ کے قبرستان میں دفن ہے، مگر ہم جب جانتے ہیں اس عقیدے کے ساتھ سلام کرتے ہیں کہ ہم سلام کر رہے ہیں سارے قبرستان کے مردے سن رہے ہیں۔ میاں جب ہمارے گاؤں کے مردے آج تک قبرستان میں سن رہے ہیں تو مدینے والے مصطفیٰ کیوں نہیں سنیں گے؟ تبھی تو بریلی کے رضا نے کہا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، میرا نبی کل بھی سنتا تھا اور قبر کے اندر بھی سن رہا ہے، یاد رکھیے گا۔ اب آگے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ہم عقیدہ کسی مولوی مولانا صاحب سے کیوں پوچھیں؟ ہو سکتا ہے آپ کہہ دیجئے یہ اہل حدیث کا مولوی ہے، یہ دیوبندی کے مولوی صاحب ہے، یہ صاحب سنی کے مولوی صاحب ہے۔ آئیے نبی سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ یہ بتایا جائے آدم زندہ ہے یا مر گئے، حضرت نوح زندہ ہے یا مر گئے، حضرت شیش زندہ ہے یا مر گئے، حضرت الیاس زندہ ہے یا مر گئے؟ اللہ اکبر۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے۔ اب حدیث پڑھنے کے لیے بہت زیادہ آپ کو حدیث کی کتاب کھوجنے کی ضرورت نہیں ہے، گوگل جیسی عظیم کتاب آپ کے موبائل میں موجود ہے، آپ وہاں اس حدیث کو اردو میں بھی یا بول کر بھی سرچ کیجئے گا تو اس کے جملے مل جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیے گا ہر شخص کو AIA سے سیکھنے کا حق نہیں ہے، ہر شخص کو نیٹ پہ جا کر دین سیکھنے کا حق نہیں ہے۔ اس کا بہت بڑا نقصان ہے۔ وقت کی بچت یہ اس کے لیے ہے جو اس معاملے میں ماہر ہو۔ اگر ڈاکٹر لاکھوں دوائیاں نیٹ پہ پڑھتا ہے تو اس کو پتا ہے ہمیں کس دوا کا استعمال کرنا ہے، ورنہ ایسا ہوتا ہے نا کہ مریض آن لائن دوا منگا لیا مگر اس کے باڈی کے لیے وہ دوا نہیں تھی، ہے نا؟ ایسا ہو سکتا ہے، اس لیے